ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین, ہم بات کریں, ہم آج کا جو ٹاپک ہے بیسٹ اور بہترین ہے, اور ٹاپک ہے میرا بہترین ٹاپک آج, جو کہ ہم عادات چھوڑیں گے. آج ہم عادات, جو ناپسندیدہ عادات ہے, جو آپ کو پسند نہیں ہے, جو آپ کے لیے صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, آپ کی بزنس لائف کے لیے اچھا نہیں ہے, آپ کے تعلقات کے لیے اچھا نہیں ہے, ایسے عادات کو آج ہم اس پروگرام میں آپ بڑی آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں. مگر غور سے آپ اس کو سن لیں گے, اور آپ اگر ہو سکے پاسبل ہے تو آپ ساتھ ایک پین اور ایک رکھیں, ساتھ ایک کاغذ رکھیں, ساتھ آپ اس میں لکھیں. میں آپ کو بتاتا جاؤں گا بہترین عادات چھوڑنے کا عادات کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں. تو آپ اس طرح کریں کہ تھوڑے الرٹ رہنے, اور ہاں اس وقت تک جب تک میں فارمولا بتانے والا ہوں آپ کو, اور اس وقت تک کسی اور کو بھی آپ کال کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ آج کے ٹاپک بہت انٹرسٹنگ تھا, فلاں تھا, یہ تھا. سمدھا میں سیکھتے ہیں بہت اچھی طریقے سے ہم اپنے عادات کو چھوڑ سکتے ہیں, مگر وہ لوگ جنہیں عادات نہیں, جن کے پاس سمدھا نہیں ہے, وہ کیسے چھوڑ سکے, یہ ضروری ہے. اور ویسا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ اچھا ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے, بہترین ہے کہ آج ہم سیکھیں کہ عادات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم. تو ہم آتے ہیں سب سے پہلے جو ناپسندیدہ عادات ہے, جو بری عادات ہے, یہ ہے کیا, اور انسان کو کیسے ہوتی ہے, کس طریقے سے ہم ناپسندیدہ عادات چھوڑ سکتے ہیں. ناپسندیدہ عادات جو ہے یہ تمباکو نوشی میں بھی آتے ہیں, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کل تمباکو نوشی کا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ ہے تمباکو نوشی, اور یہ لوگ جو ہے نا چھالے وغیرہ کھاتے ہوئے, پان, یہ اس میں بھی تمباکو ہوتی ہے, اور سگریٹ نوشی ہے, اور بہت ساری اس طرح کی نوشیاں ہیں. تو یہ نوشیوز کو ہم چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ نیچرل نہیں ہے, یہ چیزیں بالکل نیچرل نہیں ہیں. یہ ہمارے صحت کے لیے, ہماری شخصیت کے لیے, ہمارے بزنس کے لیے, بلکہ دین کے حوالے سے حرام ہے یہ چیزیں. تو یہ چیز حرام ہے, اور وہ اس کو تو ایک انسان کو نہیں لینا چاہیے نا, بہت غلط ہے. تو ہر لحاظ سے اگر ایک چیز غلط ہے ہمارے صحت کے لیے بھی, شخصیت کے لیے بھی, اور ابد کی زندگی کے لیے بھی, تو وہ چیز ہم چھوڑ سکتے ہیں. اس لیے آپ تیار رہے, الرٹ رہے, اور بہترین طور طریقے سے یہ پروگرام جو ہے یہ لازمی غور سے دیکھے طریقے سے, کیونکہ اگر آپ میں کوئی عادت نہیں ہے تو عادت چھوڑنے کا طریقہ سیکھیں. بہترین طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں, طریقہ سیکھیں پلیز, بہت ضروری ہے. آپ کے آئندہ نسل ہوگی, ان کو کیسے گائیڈ کریں گے, کیونکہ ہم بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں. ہم ہمیشہ اعتراضات کرتے ہیں, یہ فلاں کی عادت صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں, یہ صحیح نہیں. اس سے بولتے بولتے ہم خود بھی گناہ گار ہو جاتے ہیں, مایوس بھی ہو جاتا ہے. وہ لوگ جس کی شکایت کرتے ہیں وہ بھی مایوس ہوتے ہیں. تو آج مایوسی ختم, اور آج ہم لوگوں کو طرز سکھائیں گے عادات چھوڑنے کا, شکایت نہیں کریں گے, کیونکہ شکایت جتنا ہم کرتے ہیں خود ہماری خود باڈی پہ, ہماری خود زندگی پہ برا اثر کرتے ہیں. تو ہمیں آج وہ چیز سیکھنا ہے جو ایک انسان کے لیے ضروری ہے. جو اگر ایک انسان اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے تو ان کے لیے ایسا سلوک کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح زیادہ, کبھی کبھی تو مار کٹائی پہ آتے ہیں والدین کے بچوں کو, انہوں نے کیوں ایسا کیا, اس طرح کیوں کیا, تو وہ بچے اور بگڑ جاتے ہیں, اور خراب ہو جاتے ہیں بچے, اور مسائل بن جاتے ہیں بچوں کے لیے. تو بچوں کے کانفیڈنس میں کمی آ جاتا ہے, بچے جو ہے ہائپر ہو جاتے ہیں, بچے ماں باپ سے متنفر ہو جاتے ہیں, لوگوں سے ہو جاتے ہیں. تو ہم آج جو کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ اس کے عادات ہی صحیح نہیں ہے, فلاں صحیح نہیں, یہ صحیح نہیں. یہ کالر ہے, لیتے ہیں کال لیتے ہیں, کالر سے بھی پوچھتے ہیں, اور کال کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو فارمولا بتاؤں گا کہ عادت کیسے چھوڑنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر سعید بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. آپ کا ایک ادنا شاگرد ڈاکٹر سعید صاحب اپنا آباد سے. جی سر. جی ڈاکٹر صاحب کیسے, آپ اچھے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی دعائیں. جی آپ کی
सीखा आए हुए इल्म से हम बड़ा कुछ हासिल कर रहे हैं और बड़ा कुछ वसूल भी हो रहा है जी माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आदत को छोड़ने का आज हमारा इरादा है कि हम अपनी आदत को छोड़ दें और हम जो भी आदत हो, मिसाल के तौर पे तंबाकू नोशी है, नींद की कमी है, आदत कर दी इंसान ने अपने आप को, रात को जागता है दिन को सोते हैं, बिजनेस ख़राब हो रहे, ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, मुख्तलिफ आदत है लोगों में। कोई बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं बल्कि एक दो शेयर भी करना चाह रहा था। जी जी हेलो जी बिल्कुल बिल्कुल प्लीज डॉक्टर साहब एक तो मैं बता रहा था कि यहाँ हमारे बल्कि गुजरे भी हैं, उन तकरीबन 52 एज से वो स्मोकिंग कर रहे थे, तो बड़े उन्होंने मेडिसिन वगैरह भी ली, बाकी कुछ भी लिया, उनको बल्कि कैंसर से डराया भी गया, कैंसर हो जाएगा ये, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे थे। 52 ईयर से स्मोकिंग कर रहे थे, बल्कि उनकी उंगलियां और दांत और होंठ भी जो है तो बिल्कुल कलरलेस हो गए थे वो। ओह सही बात है। तो समझा से मैंने किया, उन्हें तकरीबन मैं ख्याल 13वां दिन है, और उनका ये कि उन्होंने कहा कि मुझे मेरा जी नहीं चाहता, सिगरेट मैंने जरूर रखे हुए लेकिन मेरा जी नहीं चाह रहा कि मैं पीऊं भी। अच्छा तो एक थे वो, उनके पान खाने की बड़ी आदत थी। उनका भी तो उनका तो कैंसर टाइप बन गया था, मुंह में काफी उनका जख्म सा भी हो गया था। ओहो। उनको मैंने पानी भी एनाजाइज करके दिया था और उसके साथ मैंने ये समझा का भी किया। अच्छा। अल्लाह का करम है कि जख्म जो है वो तो बिल्कुल बढ़ना रुक गया है, और उनका पान खाना भी वो कह रहे कि मेरे लिए अब ये बचत का जरिया बन गया कि मैं जो खर्चा पान पे लगाता था मैं इस पे लगाऊंगा। जी माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बड़ी बात है आपको, अल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी पेमेंट मिल रही है मुझे, इसके अलावा भी मुझे 2-3 बहुत ही बड़ा यूनिक किस्म की है। अच्छा। एक वो बच्ची थी तकरीबन 8 साल से, उसका कुव्वत गोयाई जो खत्म हो गई थी, पहले लुकमत आई और फिर खत्म हो गई थी बिल्कुल ही। तो 21 दिन के बाद उसने बच्ची ने बोलना शुरू किया है। जिस CMH दूसरा जगह डॉक्टर साहबान के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका मेंटली कोई ऐसा मसला हो गया है कि जो ठीक होना मुश्किल ही है। अल्लाह का करम हुआ कि समझा के जरिए सबको ये बड़ा बेहतर हुआ, और वो बड़े हैरान भी है कि ये क्या किस तरीके से होगा, किस तरह हो गया, ये कैसा हो गया। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और खुशियां दे और ताकत अता फरमाए। डॉक्टर साहब और क्या एक्सपीरियंसेस है? आदत यानी 50 साल से एक शख्स आदत में मुब्तला, वो तो सर इतना यूनिक किस्म का केस है कि यहाँ तकरीबन वो चलते फिरते एक किस्म का पब्लिसिटी बन गई है। वो कहने कि मैं 52 ईयर से उन्होंने बड़ी मेडिसिन भी बहुत ले ली, और वो बाहर भी जाते रहते हैं, अमेरिका से भी उन्होंने कोई ट्रीटमेंट लिया था, उससे भी कुछ नहीं हुआ सर। और वक्ती जो अगर हुआ भी तो मैंने हफ्ता 1.5 हफ्ता या 1 माह तक इतना, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। इससे इतना बेहतर हुआ है कि वो कह रहे हैं कि मेरा तो बिल्कुल जी भी नहीं चाहता, और मैं सिगरेट में आदतन सिगरेट पास रखता हूँ, सिलगा के उंगली में पकड़ रहता हूँ, लेकिन पीता नहीं हूँ मैं, पीता नहीं। सही बात है, समझा क्या है, बिल्कुल अनबिलीवेबल किस्म के रिजल्ट देता है। ऐसा केसेस भी आए होंगे डॉक्टर साहब, जो कुछ लोग हैं जो नींद के या किसी और मेडिसिन के आदी हो गए, तो उसके लिए भी आपने कुछ किया? नींद का तो मैंने पहले ही बताया था कि 25 साल से जो बंदा है नींद के ट्रैंक्विलाइजर जो इसने ले रहा था कि शादी कुछ नहीं, सब लोग जिस्म तक उसमें दबदबाहट आ गई थी। 25 साल से 25 साल से, और सिर्फ 14 दिन के बाद से उनके ट्रीटमेंट के बाद आप मेरे ख्याल 1.5 माह हो गया है, उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल कोई ट्रैंक्विलाइजर वगैरह नहीं लिया और मैं खुद से नहीं सो रहा हूँ, और बेहतरीन नींद पे माशाल्लाह बेहतरीन नींद आ रही है। उसके मैदे का उसका बड़ा अच्छा मसला बन गया था, वो भी ठीक हो गया है, और काफी चीजें उसकी ठीक हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था उसका नींद का था। तो वो 25 साल से मतलब ट्रैंक्विलाइजर ले लेके अब उसको कोई इतना असर भी नहीं कर रही थी, सारे जिस्म में कपकपाहट और बड़ा अजीब सी फीलिंग थी उसकी। सिर्फ 14 दिन में, सिर्फ 2 हफ्ते में ये समझा ने वो कुछ किया है कि जो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो इसको कर सकती है, जो समझा की तरह मेडिसिन दुनिया में कोई नहीं है, कोई। ये तो अनबिलीवेबल किस्म की चीज है सब, ये तो एक ऐसी चीज आपने दी है कि मैं अब इसका किस तरीके से वो कहूँ शुक्रिया अदा करूँ, ये क्या अल्लाह ताला आपको और भी हिम्मत दे कि आपको ये नॉलेज सब तक पहुंचना चाहिए। और मैं तो समझ जो व्यूअर देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सबको ये बाकी चीजें जो कर रहे हैं करें, लेकिन एक मरतबा समझा को इस्तेमाल करके आजमा के देखें, एक दफा समझा को लाजमी करें। बिल्कुल नाज़रीन सुन रहे, रिजल्ट मिलकर पता चलेगा ना, वैसा कहने ये सुनने से तो कुछ होता नहीं, असल वो सब कुछ भी नहीं है। नाज़रीन सुन रहे डॉक्टर साहब आपको, नाज़रीन जरूर इसको फॉलो करेंगे और इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह बहुत गौर से देखेंगे, ताकि हम आज आदत छोड़ने का टेक्निक भी बताएं कैसे हम छोड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब ये दुनिया का बहुत बड़े तजर्बा है
اور نہ جو کہ ابھی تک نہ میڈیکل میں ہوا ہے اس طرح دنیا میں، اور نہ کسی طریقہ علاج میں ہوا اس طرح کی، جس طرح کے ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم سے سمدا سے ہوتی ہیں. تو یہ ضرورت ہے لوگوں کے نا. بے شک سر، بے شک بہت ضرورت ہے، کیونکہ دوسرے میڈیسن سے آپ کو پتا ہے ایک میڈیسن لیں گے، ایک ہفتہ استعمال کیا، 2 ہفتہ، یا تو آپ اس سے ہمیشہ ساری عمر لیتے رہے ہوتے، اگر چھوڑتے ہیں تو ایک بار بننے کے ختم ہوگا، 10 مرض اور بن جائیں گے، تو وہ علاج تو نہ ہوگا، تو ایک قسم کی نئی زحمت ہوگی. وہ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بالکل صحیح. اس کا تو نہ کوئی سائڈ افیکٹ ہے، نہ کوئی اور ایسا مسئلہ ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر سے اس کو سیکھنا بھی چاہیے اور پریکٹیکلی اس سے لینا بھی چاہیے. صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب، صحیح، بالکل اچھی بات. میرے تو جو لاعلاج قسم کے مریض ہیں جو بھی ہے، کینسر کے ہیں یا اور کسی حساب کے بھی ہیں، میں تو ان سے یہی کہوں گا اس میڈیا کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے، کم از کم وہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ استعمال کر کے آزما کے دیکھیں. نہ فائدہ ہو تو جو مرضی کہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان والا یہ سائڈ کا والا مسئلہ تو ہے ہی نہیں. ایک مرتبہ ضرور استعمال کر کے دیکھیں، ایسے رزلٹ کہیں نہیں ملیں گے آپ کو. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. ایک دفعہ سمدا کو ضرور استعمال کریں، لازمی استعمال کریں. ناظرین کو ڈاکٹر صاحب تجویز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ایک جس طرح ڈاکٹر صاحب نے سمجھا ہے، اور یہ ہمارا سب اسٹوڈنٹ کا فرض بنتے ہیں کہ لوگوں کو گائیڈ کریں اور لوگوں کو سمدا ہیلنگ انرجی کے جو کورس ہے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور ہر لحاظ سے درست ہے، شفا ہے اور شفا اللہ کی طرف سے ہے، بیسٹ ہے، بہترین ہے. اگر ہم میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ساتھ ساتھ سمدا ہیلنگ سسٹم کو استعمال کریں، بیسٹ ہو جائیں گے، بہترین ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا ناظرین کو، انشاءاللہ اس پہ لوگ ضرور عمل کریں گے، لازمی عمل کریں گے. کیونکہ میڈیکلی جب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو سمدا میڈیکل کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں، میڈیکل کی اپنی جگہ خوبیاں ہیں، مگر جو سمدا کی خوبیاں ہیں یہ انتہائی زیادہ ہے نا ڈاکٹر صاحب. بے شک بہت زیادہ، مطلب اس میں تو آپ 5%، 10%، یہ بہت ہی زیادہ، میں 30%، 35% کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں تو 99 بھی نہیں کہہ سکتا، میں کہتا ہوں 100% بھی جو ہے اس کے، بلکہ 1000% رزلٹ ہیں اس کے. صحیح، سائڈ افیکٹ والا کوئی بھی نہیں ہے. چلو آپ نے یہ 52 ایئرس کا جو سر جو ٹھیک ہوا ہے یہ پیشنٹ، تو اس نے اس کا 2 بندوں کو کہا، پھر میرا آرٹیکل بھی اخبار میں آیا ہے، لوکل ایک چینل نے میرا کیا بھی تھا، یہ کس طریقے سے ممکن ہے اور کیسا ہوتا ہے. کس میں آیا تھا؟ اخبار میں؟ اخبار میں بھی آیا تھا، لوکل اخبار تھی، آج اخبار ہے، اس میں بھی میرا اس کا یہ آرٹیکل آیا، بلکہ اس پیشنٹ کا بھی سمیت انہوں نے دیا تھا یہ. اچھا اچھا اچھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست. سمدا پہ ہے نا؟ جی سمدا پہ تھا. بہت اچھی بات ہے. میں نے ہیڈ لائن سمیت دیا تھا، میں نے کہا آپ کم از کم لوگوں کو سچائی کی طرف آنا چاہیے، دھوکے میں مزید کر کے اپنی صحت، پیسہ، عمر، وقت ہر چیز ضائع کرنے سے بہتر ہے وہ سمدا کو ایک بار ضرور استعمال کریں. وہ ہر قسم کی، ہر ڈیزیز میں، ہر بیماری میں، کسی میں بھی آپ کو نہ والے باتیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ. چلو آج یہ سمجھتا ہوں کہ 100% اس میں رزلٹ کے ساتھ ہے وداؤٹ سائڈ افیکٹ. چلو آج کا ڈاکٹر، آج کا اخبار ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. بڑے اچھی بات ہے، بڑے اچھی بات ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب بہت محنت کرے، اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. اسی طرح مجھے امید ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ خیال رکھیں گے اور سب کو سب اس کے پیغام کو جو بڑا ضروری ہے ادرس تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. یہ بہت ہی اہم ترین ایک ہیڈ لائن ہے نا، یہ بہت بریکنگ نیوز ہے نا ڈاکٹر صاحب. بالکل بالکل سر، بالکل. 52 ایئرس میں اب آپ خود دیکھیں کہ کون سا ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کتنا رزلٹ دے سکتا ہے. ہاں، یہ میڈیا والی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بریکنگ نیوز لگاتے ہیں، تو ہیڈ لائن پہ لگائی انہوں نے نیوز، آپ کو میں وہ بھیجوں گا بھی، بلکہ سارے اسٹوڈنٹ کو میں کہتا ہوں کہ وہ دیکھیں بھی، پڑھیں بھی، اور خود آ کے اگر یقین نہ ہو تو آپ وہ پیشنٹ سے مل کے پوچھ لیں بکاس کس سے علاج ہوا، پہلے کیا علاج کراتے ہیں، اتنے لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے کچھ بھی نہیں ہوا. صحیح. اور یہ صرف 14 دن میں جو فائدہ ہوا ہے وہ خود بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کینسر جیسے مرض میں بچے لگتے سے بچاؤں میں. الحمدللہ الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت بات ہے. انشاءاللہ آپ کو اور بھی ہمت دے ڈاکٹر صاحب. میں تو یہ کہوں گا کہ ہر شخص کو یہ سیکھنا چاہیے، ہر بندے کو، نہ عمر کی اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تجربہ ہے یا نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنے جیسا چائنیز کہتے ہیں نا، اپنے ہر بچے کو جیسا جوڑو کراٹے دوسرے جیسے کہتے ہیں، میرے سمجھ میں پاکستان میں یہ سمجھو کو سیکھنا چاہیے، یہ لازمی قرار دے دیں ہر ایک. ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے بات ہے.
ایک شخص کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنی چاہیے، لازمی ٹرائی کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی جو ہے اسی طرح چلتے رہیں گے اور ہمیں سیکھنے کے موقع، زبردست موقع ہے، اور دنیا ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سب ڈاکٹر صاحب ممکن ہوا ہے، باقی تو میں سمجھتا ہوں اور بھی ہوتا ہے جتنا کرتا بھی نہیں، تو یہ اگر آپ بھی کوئی اگر نہ سیکھے تو میں سمجھو اس کو بدقسمتی ہے، یہ سیکھنا چاہیے اور یہ موقع ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، شاید بالکل زندگی میں موقع ہمیں کبھی دوبارہ نہ ملے۔ ماشاءاللہ، بڑے اچھے آپ نے پیغام ڈاکٹر صاحب دیے، اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، اور جو ہم ساتھ ہیں انشاءاللہ، جو بھی آپ کو اور رہنمائی، تو انشاءاللہ آپ اس دفعہ آئیں تو آپ ریپیٹ کریں انشاءاللہ، تو بہت اچھا ہو جائے گا، ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل بالکل ریپیٹ کریں۔ پچھلی مرتبہ بھی سیشن میں میرے کافی گئے ہیں اسٹوڈنٹ جو میرے ریفرنس سے گئے ہیں، اس مرتبہ بھی تیار ہیں، اور ہندی کا جب بھی ہوا سیشن میں انشاءاللہ اس میں ضرور لے کے بھی آؤں گا، اور خود بھی میرا پروگرام ہے کہ میرے آنے کا۔ بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم مل کے بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں، آپ جیسے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اتنے اچھے تجربات ہے ہمارے پاس، ایک ثبوت ہے، ایک وہ ایک ورک شاپ جو ہوتے ہیں ایک لیب کی طرح ہوتے ہیں، لیبورٹری کی طرح ہوتے ہیں، ہم وہاں پر آزماتے ہیں چیزیں نا۔ بے شک سر، بے شک، اور لوگ تجربہ کا موقع مل سکتا ہے، کرنا چاہے انسان بہت کچھ جا سکتا ہے، بہت آگے جا سکتا ہے، اس میں بہت زیادہ نالج اتنا ہے، اس میں اتنا کچھ ہے کہ انسان بہت آگے جا سکتا ہے اور زیادہ آگے جا سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے پیغام دیے، انشاءاللہ ان لوگوں کی تسلی بھی ہو گئی لوگوں کے، اور یہ انشاءاللہ اس کو پروگرام کو بھی غور سے دیکھیں گے، اور ساتھ انشاءاللہ اس کا جو ہے نا لوگوں تک بھی اس کا پیغام پہنچائیں گے، اور دوسروں تک اس کی رسائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ میرا پروگرام ہے سر، جو مین جو نیوز پیپر ہے میں ان سب میں یہ کا دوں گا، اور کسی کو کوئی شک بھی ہو، کوئی ڈاؤٹ فل ہو کہ یہ ویسی بات ہے، یہ اس طرح ہے، میں پیشنٹ بھی ملا سکتا ہوں، میں بالکل کی رپورٹ بھی دکھا سکتا ہوں، اور خود پیشنٹ اپنا بتائیں گے کہ اس سے کتنا رزلٹ ہے یا نہیں ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس بھی رپورٹس ہے، آپ کے پاس بھی تو ظاہر ثبوت ہے، جو پہلا پیشنٹ نے کتنا دنیا کو کتنے میڈیسن لیے اور کتنے میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس گئے دنیا میں، کتنے ٹریٹمنٹ کروائی مگر کیور نہیں ہوئے، اور سمدھا کی ٹریٹمنٹ کے بعد کیور ہو گئے، اور ان کے ریزلٹ جو ہے بالکل کلیئر ہے۔ یہ تو ثبوت ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بس اللہ کرے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آئیں گے لوگ انشاءاللہ، آپ کے ضرور مانیں گے، اور انشاءاللہ لوگ آئیں گے۔ آپ کا ایک خواہش ہے تو انشاءاللہ یہ خواہش پوری ہو جائیں گے، میرا بھی خواہش ہے اور تمام اسٹوڈنٹ کی خواہش ہے کہ لوگ آئیں بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے، بغیر کسی پرابلم کے، کوئی ایسا طریقہ سیکھے جس میں سب کا بینیفٹ ہے، اس کے فیملی کا، اپنا، اور ساری زندگی کا، بزنس کا، ہر چیز کا ان کے لیے ایک بینیفیشل ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ بے شک سر، بے شک، ہر صورت میں، ہر حساب میں، یہ بھی دوسروں کے لیے بھی۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یاد کیا، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میری تو بس خواہش رہتی ہے سر، ہمیشہ بس آپ سے بات کرتا رہوں، آپ سے سیکھتا رہوں، اور لوگوں کا میں فائدہ دیتا رہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے، طاقت دے، اور مجھے بھی اتنی توفیق دے کہ میں آپ مزید سیکھوں اور مزید آگے یہ علم پڑھاؤں بھی، اور لوگوں تک اس کا پیغام بھی پہنچاؤں، اور اس کا علاج بھی کروں اس سے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بڑا ایک بہترین پیغام دیے، اور میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح ہم اپنے عادات کو چھوڑ سکیں، کوئی بھی عادت اگر ہے، کوئی بھی عادت، ایک پین اور ایک وہ لے، اگر آپ ان پڑھ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو بھی سیکھ سکیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ سے پروگرام کوئی خدا نہ کرتا ادھر ادھر ہو جائے، مس ہو جائے، تو آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، بار بار دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک شارٹ سا بریک لینا ہے، کہیں مت جائے گا، یہ بڑے اہم مسئلہ ہے، زندگی کا سوال ہے، اس میں شخصیت کے سوال ہے، بزنس کا سوال ہے، تعلقات کے سوال ہے، تو اس کتنے اذیت ہو جاتا ہے اس چیزوں میں، خود ہم کتنے اذیت میں ہوتے ہیں، مگر یہ ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے، کہیں مت جائے گا، شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں۔
वेलकम बैक टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। मैं बताने वाला हूँ नाज़रीन आपको कि हम आदत कैसे छोड़ सकते हैं, बुरी आदत, नापसंदीदा आदत। हमारे साथ एक कॉल होल्ड पे है, एक कॉल लेते हैं और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ फार्मूला कैसे। कॉलर से भी पूछते हैं, उनके पास भी बड़े अच्छे मालूमात होते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपसे बात की है और उन्होंने आपको एक बेहतरीन तरीका भी तजवीज़ किया, मगर मैं यहाँ पर आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ जिसमें आप घर बैठे यकीनन आपने पेन लिया होगा, कोई कागज़ लिए होंगे, साथ बैठे होंगे। अभी बताऊंगा आपको। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मुल्तान से बोल रहा हूँ। डॉक्टर मोहम्मद नदीम कादरी। डॉक्टर मोहम्मद नदीम कादरी। मोहम्मद अजीम कादरी साहब, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब, नदीम कादरी, डॉक्टर मोहम्मद नदीम कादरी। डॉक्टर मोहम्मद नदीम कादरी, पहचान लिया आपको डॉक्टर साहब, पहचान लिया आपको। जी डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल, मैंने पिंडी में किया था ये 6 माह 7 माह पहले। मुझे पता है आपका, मुझे याद है आप थोड़े से उस वक्त आपकी थोड़ी सी वजन ज्यादा थे ना? हाँ जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह अब तो मैं बहुत बेहतर हो गया हूँ। आवाज से पहचान लिया डॉक्टर नदीम साहब, आवाज। बड़ी मेहरबानी, आपकी शफ़क़त, आपकी दुआएं हैं। जी और यकीन कीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं जब आपके पास आया था तो मैं मुझे 30 साल से एक तकलीफ थी, वो मेरी मेमोरी का प्रॉब्लम था और मेरी सोच का प्रॉब्लम था। किस मेमोरी का प्रॉब्लम था और क्या था? और मेरी ये मेमोरी का और सोचना मेरा बंद हो गया था, बिल्कुल ऐसे आइडिया चलता था। ये मुझे तकलीफ हुई थी बहुत ज्यादा। तो क्योंकि मैं मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ था, तो मेडिकल साइंस में तो इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं था, नर्व इन्वॉल्वमेंट थी ना। तो ये समझा है, ऑनेस्ट टू द गॉड बात कर रहा हूँ, दुनिया बदल के रख दी है मेरी। और मेरा चलना फिरना मुश्किल हो गया था, ज्वाइंट था, ये तो सब डॉक्टर माशाल्लाह 70-80% ठीक हो गया हूँ। सिर्फ 4 लेवल यूज किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ने आपको इतनी खुशियां दी है, इतनी जबरदस्त इससे छुटकारा मिले, बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर मेरा तो ये बिलीफ है कि अगर मैं अगले लेवल कर लूँ तो ये तो लोगों को भी बहुत फायदा होगा और खुद में थोड़ी बहुत कमी है बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मैंने तो 4 लेवल से बहुत फायदा उठाया है। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, क्यों नहीं 4 लेवल। और डॉक्टर साहब, ये मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, ये खुदा के फजल करम से ऑनेस्ट टू द गॉड बात कर रहा हूँ। तो मैं लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि जिन्होंने ये नहीं किया वो करें, और जिन्होंने 4 लेवल किए हैं वो देर ना करें, अगले लेवल करें। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, कमाल चीज है माशाल्लाह। जो खुदाई ताकतें हैं, शफाई ताकतें हैं, आपकी वजह से उनसे हमारा राब्ता हो जाता है और उसको हम अवेल करते हैं, बहुत फायदे पहुंचते हैं। सही। तो आप खराब बातें बदलने की डॉक्टर, मैं छोटा सी बात आपसे बात करता हूँ। बाद लोग स्मोकिंग करते हैं, कोई और हैबिट होती है। तो जब आप समझा करते हैं तो समझा की वजह से आपका जो मिजाज है, आपकी तबीयत इतनी अच्छी हो जाती है, तो फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि आप जो थोड़ी सी अपनी विल पावर को यूज करें, आप अपने आप में चेंज में हैं, किसी तरह की चीज हो। नेचर के साथ इंसान कनेक्ट हो जाता है, नेचर के साथ ना डॉक्टर साहब। तो जब नेचर के साथ इंसान कनेक्ट होता है तो ऐसा होता है जैसा कि एक मासूम बच्चे की तरह। तो नेचर जो है ना वो अपने सीने से लगाते हैं और फिर उसके ख्याल रखते हैं ना। तो इस बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे। बल्कि डॉक्टर मैं आपको एक दो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल, क्यों नहीं। नाज़रीन सुनना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों की वजह से लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ा अहम किरदार जो है लोगों को आने में आप लोगों का है, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग बैठे होते हैं डॉक्टर साहब, वो आधे लोग जो है ना, आधे यानी 50 to 60% लोग स्टूडेंट ने लाई होती है, साथ लाई होती है। जी या उनको बेच दिए होते हैं, उनको कहते हैं बस कॉन्फिडेंटली आप जाएं, हर सूरत में जाएं और मेरी तरफ से, बल्कि लोग कहते हैं मेरी तरफ से आपको गारंटी, आप जाओ, आप सीखो, ये चीज बेनिफिशियल है, बेहतरीन है, बेस्ट है। तो आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से अल्लाह ने इस तरह लोगों को दर्द, दुख, इस तरह चीजें खत्म हो गई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे जितने लोगों में ये अवेयरनेस आ जाए, यकीन करें ये बहुत फायदे की चीज है, काम करती है, हर जगह काम करती है। आपकी तकलीफों को मैंने देखा, ये तो बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है। बाद दफा हमें पता भी नहीं होता कि मैं माशाल्लाह उन एरिया में ये काम करती है जो आपने नहीं सोचा होता, लेकिन आपको आपके प्रॉब्लम होते हैं वो। तो ये मैंने किसी बचपन से एक्सपीरियंस, और मैंने लोगों को किया है माशाल्लाह। एक बंदा मुझे अभी कुछ दिन पहले, वो मैं फंक्शन में था, तो उन्होंने कहा जी के पता नहीं ड्रिप लग रही थी, तो उनका ना ये जो मडेला अब्लंगेटा होता है, जो बैक बोन जो है उसके ऊपर जो है, कि वो अपसेट हुआ है, और उसकी वजह से उसका नीचे वाला धड़ जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया है।
تو میں نے اسے کہا جی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اس طرح میں نے بتایا، آپ کے ریل فیکشن کے بارے میں بتایا، تھوڑا سا بتایا میں نے. تو ڈاکٹر میں نے ان کو پرسوں شروع کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی تھوڑا سا نا ایسے ہلچل شروع ہو گئی ہے. تو مجھے پرسنلی پتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں یہ بندہ ریکور کر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ڈاکٹر چھوٹی موٹی بیماری تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ ایسے ٹھیک ہوئی تھی خدا کے فضل سے، پھر ماشاءاللہ ایسے ٹھیک ہوئی تھی اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عادات کے والے سے میں نے دیکھا ہے یہ سمدھا جو ہے یہ آدمی کا موڈ اتنا اچھا کر دیتی ہے اور آدمی کو اتنا پازیٹیو کر دیتی ہے، پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ جو بھی اگر کوئی ایسی عادات ہے جو آپ چھوڑنا چاہیں تو واقعی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل کوئی مشکل نہیں ہے. زبردست چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مہربانی ہے، بڑی رحمت ہے خدا کے فضل و کرم سے. بہت زبردست چیز ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑی دعائیں دیتے ہیں ہم لوگ آپ کو. جی بہت شکریہ آپ لوگوں کے دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے ایک ایسے مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا عزت دلایا. اور میں آپ کو ایک چیز اور شیئر کرنا چاہوں گا. جی بعض دفعہ نا میں یہ مثلا 3rd لیول کو آن کر کے پانی پی کے جب کرتے ہیں، اگر ریپیٹڈلی کر لیں تو یہ 1 2 کی اور پھر 4 تو کرتا مجھے تو ہلکے پن کا اتنا صاف ہوا ایک دم مجھے فیل ہوا جیسے میں کچھ انچز اٹھ گیا ہوں زمین سے. آئی ڈونٹ نو اٹ واز ٹرو اور ناٹ، بٹ یہ فیلنگ بالکل آئی تھی. ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انسان اشرف المخلوقات ہے، انہیں اس دنیا کو ڈسکور کرنا، مسخر کرنا، اس کائنات کو نا اللہ نے یہ صلاحیت دیے ہیں کہ انسان آپ اپنی طاقتوں کو پہچاننے کی کوشش کرو. آپ اس کائنات میری بڑی خواہش ہے کہ میں اگلے 4 لیول HMF پھر ماسٹر وغیرہ کروں. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. میں 2 دفعہ تیاری بھی کی آنے کی، پھر ایمرجنسی پڑی مجھے، یہاں کام پڑے تو میں نہیں آ سکا. تو اب آپ کی وہ میں لاہور میں یا پنڈی میں جو نیکسٹ ٹائم ہوگا مئی میں، میرا پکا ارادہ ہے کہ میں ہاں انشاءاللہ 12 مئی کو ہے، آپ تشریف لائیں انشاءاللہ ضرور. صاحب یہ ملتان میں آغاز ہو سکتا ہے یہ ریل فیکشن کا، ہم لوگ کوشش کریں تو؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے. میں آ سکتا ہوں وہاں پر، کیونکہ ملتان بڑا شہر ہے، یہاں اچھا ہوٹل بھی ہے، رمادہ ہے. پہلے وہ اپنا یہ تھا میرٹ ہوٹل تھا، کون سی یہ دوسرا تھا، اب اس کا نام بدلا رمادہ ہے. اور بھی اچھے ہوٹل ہے ملتان میں. ملتان کی پاپولیشن بڑی ہے، لوگ اچھے لوگ یہاں، تو میرا خیال تو ہونا چاہیے. میں اگر کوئی آپ اجازت دیں مجھے، میں بھی کوشش کرتا ہوں تو کچھ لوگوں کو انوالو کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کو اجازت ہے بالکل، میں آ جاتا ہوں. اور بھی اسٹوڈنٹ ہے وہاں کر رہے ہیں تو ہم اس کو بھی بتا دیں گے، اور انشاءاللہ میں آ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، مجھے میں مہربانی کیجیے گا، مجھے پتا چل جائے نا، میں ان سے رابطہ کر کے ہم لوگ مل کے کوشش کرتے ہیں ملتان میں آپ کا آنا شروع ہو انشاءاللہ. بہت زبردست چیز ہے، یقین کریں. میں بالکل حقیقت ایسے بتا رہا ہوں کے بعد میں ادروائز اپنے میموری والا جو میرا پرابلم تھا، جسے امنیزیا کہتے ہیں ہم لوگ میڈیکل سائنس میں، تو امنیزیا ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے بڑا لمبا مفہوم ہے. اس میں ڈپریشن بھی آتا ہے، اس میں سائیکوسس بھی آتا ہے، ساری بیماریاں آتی ہیں. لیکن میں خدا کا بڑا شکر ہے، یقین کیجیے گا، ادروائز آئی واز ہوپنگ کہ بھائی میری لائف ایسی گزر جائے گی. تو نرو کی یہ پرابلم ہے، اب ٹھیک ہے. میں بڑا لمٹڈ تھا، اب خدا کا شکر ہے یقین میں ایکٹیو ہو گیا ہوں، میں اپنے کاموں میں دلچسپی لے رہا ہوں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے ڈاکٹر، یقین کریں میں سچ بول رہا ہوں. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. آپ سے پہلے ایک اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کال کی، تو ایک ایسے انشاءاللہ اب ڈاکٹرز آ رہے ہیں زیادہ تر الحمدللہ اس سائڈ پہ، تو ڈاکٹرز بڑی اچھی طریقے سے، بہت بہترین طور طریقے سے انشاءاللہ لوگوں تک رسائی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر میں نے آپ کی بکس بھی پڑھتا ہوں نا آپ کی، میں جی تو بلکہ آپ کی جو بکس ہیں تو وہ بھی میں پڑھتا ہوں گائے بگائے. تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو حرام مصر والا کیسے ہوا. تو پھر میں جو ریل فیکشن کے حوالے سے جو ریل مخلوق تھی، یہ جو سارا سمجھا، میں نے کہا یہ اتنے بڑے پتھر جو اٹھائے گئے ہیں ان کی جو گریوٹی ہے وہ زیرو کر دی گئی، تو وہ یہ سارا کچھ ہوا. تو میں نے کہا یہ ریل سائنس، یہ ہے ریل سائنس. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ نے انسان کو اتنی طاقتیں دی ہے کہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر لوگ مایوس ہوتے ہیں، عادات نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم اصلاح نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو آج تھا کہ اتنی عجیب غریب باتیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا دوست ہے. میں حیران ہوا تھا، ایک شخص کو میں نے کہا تھا آپ یہ عادت چھوڑ دیں. نہیں، یہ تو ہمارا دوست بن گئے ہیں، ابھی تو اسی کے ساتھ جینا ہے، اسی کے ساتھ مرنا ہے. میں نے کہا تھا خدا را جس کے ساتھ مرنا جینا ہے، ایک بات چھوڑیں گے تو آپ جینے کا مزہ اور اٹھائیں گے. ابھی جب ایک عادت کے ساتھ انسان عادی ہو جاتے ہیں نا،
جی ڈاکٹر صاحب جی. تو وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جب میں چھوڑوں گا یا چھوڑوں گی تو یہ تو پھر میری لائف ہی ختم ہو جائے گی, لائف کا کیا مزہ آئے گا. مگر جب وہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار لائف کا مزہ آیا, سکون آیا. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ڈاکٹر میں نے تو یہ بھی فیل کیا کہ مثلا یہ بعض دفعہ نا آپ لوگ ہیں, میں نے دیکھا یہ پازیٹیو کام کرتی ہے, نیگیٹو کام نہیں کرے گی, پازیٹیو کام کرتی ہے. صرف پازیٹیو کام. بعض لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ آپ سے مثلا ناراض ہیں یا متاثر ہوں, تو یہ وہاں بھی کام کرتی ہے, پازیٹیو بنا دیتی ہے اور ماحول کو سنوارنا شروع کر دیتی ہے. بالکل, شخصیت میں تبدیلی لے آتے ہیں, شخصیت کو چینج کرتے ہیں مثبت طور طریقے. تو ڈاکٹر مجھے بتایا تھا شاریہ وغیرہ نے کہ یہ تو HMF اور جو دوسرے ہیں آپ کا جو فیوچر کے والے تھے, آپ جو پلان کرتے ہیں تو وہ جو بھی پلان کریں وہ اللہ تعالیٰ آپ کی سپورٹ کرتا ہے, پھر یہ ایسی چیز ہے یہ. بالکل 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 کرتے ہیں. تو ڈاکٹر میں نے تو پکا پروگرام, میری دعا کیجیے گا میں اس مرتبے کر سکوں یہ HMF اور اگلے 4 لیول. اس کے بعد پھر اگر آپ نے فیل کیا کہ میں اس قابل ہوں تو پھر میں ماسٹر بھی کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ضرور کریں گے انشاءاللہ. ماسٹر کے قابل ہے ڈاکٹر صاحب, آپ اتنے اچھے تجربات ہیں آپ کی, بہترین. بڑی مہربانی. اچھا ڈاکٹر میں نے ایک اور فیل کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ آکسائڈ لگا کے آن کرتے ہیں, میں تو فوری طور پہ آن ہو جاتا ہوں. فوری طور پہ میں انرجی آئی تھی جس میں نا وہ کرنٹ آیا تھا جیسے کچھ چیز سوئیاں ایسے دوڑ رہی ہیں. تو ماشاءاللہ میں پتہ نہیں یہ کیوں ایسا پڑا, اللہ کا کرم ہے, میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگتی ماشاءاللہ. انشاءاللہ اور اللہ آپ کو خوشیاں دے ڈاکٹر صاحب, اور طاقت عطا فرمائے. ڈاکٹر بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بہت نوازش. آپ دعا میں یاد رکھیں ڈاکٹر صاحب, نے آپ کو بہت نوازا ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا مقام ہے, تو بس آپ دعا میں ڈاکٹر صاحب ضرور یاد رکھیں. ڈاکٹر صاحب ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, آپ تشریف لے آئیں ضرور. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا, بہت تھینک یو ڈاکٹر. ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھی باتیں کہی ناظرین آپ لوگوں سے, اور ابھی ہم یہ فارمولہ بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے ہم اپنے عادات چھوڑیں. مگر کیا کریں, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. فارمولہ تو ضرور ہی بتاؤں گا, آپ بے فکر رہیں, لازمی بتاؤں گا, یہ میرا وعدہ ہے. جس طرح بھی ہے کال کو بھی مس کروں گا, مگر آپ کو ضرور فارمولہ آج بتاؤں گا کہ ہم عادت کیسے چھوڑ سکتے ہیں, کوئی بھی عادت ہو. ایک کال ہولڈ پہ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں مصباح بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی مصباح, کیسی ہیں آپ, اچھی ہیں؟ جی میں تو ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. مصباح کیا کہنا چاہتی ہیں, عادات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں, اور آپ کا کوئی عادت ہے, کوئی عادت رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں, مجھے تو یہ سمدہ سے مجھے ویسے بھی بہت فرق پڑا, میرے بچوں پہ خاص کر. اچھا, میرے بچوں کو کیا ہے تو اس سے ان کی جو پرابلم تھی وہ کافی حل ہوئی, ان کی عادات میں چینجنگ آئی, خوش اخلاق ہو گئے. پہلے جو ایسے تھے سکوت سا رہتا تھا, سنجیدہ سے رہتے تھے, اب ان میں خوشی کا عنصر آ گیا ہے. ہاں. جی مصباح, آپ جب میں باہر آیا تھا, آپ باہر تھی, تو آپ نے بتایا تھا کہ توجہ تھوڑا کم ہے, کہ کیا کہا تھا آپ نے, وہی ہے آپ؟ ہاں بالکل. اچھا, اب پہچان لیا میں, اب پہچان لیا آپ کو, پہچان لیا آپ کو, آواز سے میں پہچان لیا آپ کو. ٹھیک ہے, تو ویسا تو اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نے مجھے پہچان لیا. جی نہیں, بہت اچھے, بہت ہی, آپ نے تو اتنا میرے پر کرم کیا, ورنہ میں تو بہت ہی پریشان تھی, اور کیا حالات تھے, ایک دم سے ایسے لگتا تھا میرے لیے دنیا ختم ہو گئی ہے. مجھے لاسٹ آپ ہی امید فیل ہوئے, جیسے میں نے آپ کا پہلے سنا تھا, تو جب میں آپ سے ملی تو پھر آپ کا یہ سمدھا کیا, تو اس کے بعد میرے اندر آہستہ آہستہ چینجنگ آئی ہیں, اور اس نے میری زندگی کو بہت بدل دیا ہے. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے. اور کیا تو پھر اس دفعہ میں آ جاؤں گا تو کیا تحفہ دیں گے آپ؟ ضرور, میں تو کیا دیں گے اگر آپ سے ملنا چاہ رہی تھی, اور آپ کے لیے انشاءاللہ تحفہ بھی بہت خوبصورت ہوگا, اور آپ کی دعائیں مجھے بہت چاہیے. ہاں بالکل, میں دعائیں تو کرتا رہتا ہوں, یہی تو دعا ہے, سمدھا ہیلنگ سسٹم اور HMF, یہ چیزیں دعا تو ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے آپ کی آواز فیل ہوتی ہے جب میں سمدھا کرتی ہوں. اچھا, ہاں ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے آواز میں اللہ شفا دی ہے, آنکھوں میں ہے شفا, وجود میں ہے شفا, ہمارے ہاتھوں میں ہے شفا, ہمارے ارد گرد ہے شفا. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں زمینوں کا نور ہے. تو وہ نور تو انسان کو بھی ملتے ہیں, اور یہ جو پلانٹس ہے جو کہ گرینری ہے, آپ دیکھ رہے ہیں گرینری,
یہ گرینری کو بھی تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ملتے ہیں، شفا ملتے ہیں، انسان کو بھی ملتے ہیں، زندہ ہے ہر چیز، جو بھی زندہ چیزیں ہیں، چاہے مردہ چیزیں ہیں اس میں بھی، چاہے وہ بے جان چیزیں ہیں جو بھی، اس میں بھی طاقت تو ہے نا. اللہ نور السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اب اس سے کون فائدہ لیتے ہیں اور کیسے یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی تو آپ میں کوئی عادت تھا کہ نہیں؟ کوئی کبھی کبھی سگریٹ پیتی تھی کہ نہیں؟ اچھا آج کیا ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں میں تو ہاں نہیں، ویسے تو میں نہیں کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتی. اچھا اچھا. ہمیشہ سچائی پر قائم. تمباکو نوشی کبھی نہیں کی؟ پان نوشی تو کی ہوں گے؟ پان کبھی کبھار جیسے کسی فنکشن میں کھا لیا. اچھا اچھا. ہاں وہ فنکشن میں تو خیر کبھی کبھی ہو جائے، مگر لوگ عادی ہو جاتے ہیں اور ایسی کیفیت ہوتے. میں ایک شخص کے ساتھ ایک جگہ پہ سفر کر رہا تھا تو وہ اتنا بے چین تھا. میں نے کہا تھا کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں ایک پان لے لوں؟ میں نے کہا تھا یہاں پر نہیں، دیکھے جہاز میں یہ چیزیں منع ہے. کہتے ہیں نہیں یہ سگریٹ نوشی تو نہیں ہے. میں نے کہا تھا پھر بھی یہ تمباکو نوشی ہے، تمباکو نوشی منع ہے. تو میں مذاق کر رہا تھا ان کے ساتھ، کچھ چپ کے انہوں نے بس منہ میں ڈال دیے. میں حیران ہو گیا تھا کہ اتنا دیر بھی وہ 1-2 گھنٹے کے سفر کے لیے بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہ کیسے کہتے ہیں؟ میں تو دن رات کہتے ہیں بس صرف سوتے وقت میرے منہ میں نہیں ہوتا ہے، جیسے ہی اٹھ جاتا ہوں تو ایک دم عادی ہو گیا ہوں بہت بری طرح. اس طرح چھالے لوگ لیتے ہیں، وہ چھالے آپ جانتی ہیں کیا ہے؟ سندھ میں بہت استعمال کرتے ہیں، یہاں کراچی میں بہت استعمال کر رہے ہیں لوگ. تو آپ نے کبھی چھالے والے کو ایسا کچھ لیے؟ نہیں مجھے کبھی ایسا ہوا نہیں. اچھا بہت اچھی بات ہے. ایسا کوئی عادت آپ نے لی ہے نہیں؟ بہت اچھی بات ہے. تو عادات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم سمدھا سے بہت اچھے طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں. سمدھا کرتے ہیں ہم جب تو اپنے آپ کو بھی تو ہم وہ ریلیکس کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. تو آپ نے کسی کو چڑھوایا عادات کیسے چھڑوا سکتے ہیں؟ جی آپ کو کسی اور کو آپ کے ارد گرد تو کسی کو عادت ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا کچھ ہوا ہوگا، تو آپ نے کسی کو عادت چھڑوایا کہ نہیں؟ سگریٹ وغیرہ کی کوئی بھی عادت، سگریٹ نوشی ہے، تمباکو نوشی ہے، یا کوئی بھی عادت ہو سکتا ہے انسان کو. بہت سے ایسے عادات ہوتے ہیں انسان کو، ساتھ بری بولنے کا عادت ہے، غصہ انہوں نے عادت بنا دی ہے، گھر میں غصہ کرتے ہیں باہر نہیں کرتے. میں نے اپنے ہسبینڈ کی یہ عادت کم کی ہے. اچھا اچھا. میرے ہسبینڈ بہت زیادہ وہ ناراض ہو کر نا بہت بولتے تھے، تو اب میں نے ان کا یہ شروع کر دیا کہ نہیں آپ خوش اخلاق ہو جائیں، آپ اچھے ہو جائیں. اچھا اچھا. تو واقعی یہ اتنی چینج آئی ہے کہ اب ان کا جو کیا کہتے ہیں ٹون جو ہے وہ نرمی کی طرف آ گئی ہے. یہ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. ہاں بالکل. اگر کوئی شخص عادت چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو وہ بیسٹ بن سکتا ہے، بہترین بن سکتا ہے، چھڑوا سکتا ہے. بالکل. میں نے ان کو سمدھا کے ذریعے کیا، ویسے ڈائریکٹ تو میں ان سے ڈرتی ہوں، میں نہیں بات کر سکتی. اچھا اچھا ڈائریکٹ ڈرتی ہے. ہاں جی ٹھیک. تو اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. آپ نے مجھے یاد کیا، بہت شکریہ. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنے اچھے طریقے سے. آپ کی کیا پرابلمز کیور ہو گئی، ٹھیک ہو گئی؟ مجھے تو یہ چیسٹ میں مجھے پین تھی اور میری سانس کی پرابلم ہو جاتی تھی، تو وہ مجھے کافی، میں بہت بہتر ہو گئی ہوں اس سے. اور میرے اندر ایک وہ تھا عجیب سا احساس آ گیا تھا کہ شاید مایوسی شاید علاج نہیں ہوگا، آپ پرابلم ہوں گے، علاج نہیں ہوگا، یہ یا علاج ہے نہیں، علاج کر کے تو مایوس ہو جاتا ہے نا انسان نا. جی. تو اللہ نے آپ کو طاقت عطا کی ہے، بہت شکریہ. اور اللہ نے آپ کو بچا لیا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے یاد کیا. مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے، پھر بات کریں گے ناظرین. ایک شارٹ بریک کے بعد آپ کو فارمولا بتاؤں گا کیسے ہم عادات چھوڑیں.
ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، میں آپ کو فارمولہ بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اپنے عادات کو چھوڑ سکیں. سب سے پہلے جو بھی عادت، کوئی بھی عادت ہے، کوئی بھی عادت، اس کا سب سے پہلے آپ جتنے بھی برے چیزیں ہیں وہ لکھ لیں. آپ لکھتے جائیں. کوئی بھی عادت ہے، میں ایک کال لیتا ہوں مجھ سے، ایک کال میں لیتا ہوں، میں کال کے بعد آپ کو بتاتا ہوں فارمولہ کہ کس طرح ہم اپنے عادات کو چھوڑ سکیں. آپ پہلے سب سے پہلے جو بھی عادت کی برائیاں ہیں وہ لکھیں. آپ لکھتے جائیں، میں کالر سے بھی بات کرتا جاؤں گا تو میں آپ کو اینڈ بتاؤں گا کہ کس طرح ہم چھوڑ سکتے ہیں عادت کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں حمیرہ جیلم سے بات کر رہی ہوں. میں نے 1 to 4 لیول کیے تھے 1 اپریل کو. جی 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 حمیرہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ لیول کرنے کے بعد. 1 to 4 لیول کرنے کے بعد کافی فرق محسوس ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنا بھی، اپنے آپ سے بھی فرق محسوس ہو رہا ہے. ہم دوسروں کا بھی علاج کر رہے ہیں. اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ پہلے ہم لوگوں کو تکلیف میں دیکھتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہم کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے. انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل کر سکتے ہیں. ایک بہترین سا انسان کے پاس ایک ایسے سورس آ جاتے ہیں، ایک ایسے ایبلٹی، ایک ایسے طاقت آ جاتے ہیں انسان کے پاس کہ وہ دوسروں کا ہیلپ کر سکے، دوسروں کا مدد کر سکیں. الحمدللہ. تو آپ کیا ہیلپ کر رہی ہے؟ کافی. اب میری جب میں یہ لیول کرنے کے بعد میرے بھائی کی شادی تھی تو ہم لوگ اپنے شہر جا رہے تھے تو موٹر بائک پہ بیٹھے ہوئے تھے تو راستے میں مجھے فرینڈ کا فون آیا تو وہ کہتی ہے میرے کان میں اتنا سخت انفیکشن ہو گئی ہے اور کوئی ٹیبلٹ اب مجھے آرام نہیں دے رہی ہے نا. تو میں نے کہا اچھا ٹھہرو، آپ ادھر ہی صبر کرو، میں آپ کو یہیں بیٹھے بیٹھے سفر میں ہی آپ کو ہیلنگ دیتی نا. تو وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے، ہم سفر بھی کر رہے اور ساتھ ساتھ میں نے ان کو ہیلنگ بھی دینا شروع کی. تو وہ کہتی ہے کہ میرا کان بہ نہیں رہا تھا، تو آپ نے جیسے ہی مجھے ہیلنگ دی ہے میرا کان بہنا شروع ہو گیا اور میرے درد ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے. آپ تو بہت بڑے یہ آپ کیا سیکھ کر آئی ہیں. وہ پھر اتنا ہو گیا، وہ کہتی ہے میں نے پورے گاؤں میں آپ کو مشہور کر دیا، آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ علاج کریں. میں نے کہا نہیں، سب خود بھی سیکھے نا، یہ اتنی اچھی چیز ہے. میرا اب تو گاؤں گاؤں آپ گھومتے پھرتے رہیں گے تو پھر جی کتنے ابھی تو فی الحال زیادہ ڈسٹینس ہیلنگ ہی ہو رہی ہے. اچھا اچھا، ماشاءاللہ. لوگوں کو کافی فرق پڑ رہا ہے. میں گئی تھی اپنے شہر تو وہاں پہ بھی لوگوں کو کافی مسائل تھے، کسی کو دانت کا درد، کسی کو ٹانگ کا درد، سب کو کیا ماشاءاللہ، سب کو آرام آیا ہے. تو سب نے پوچھا بھئی یہ کس نے سکھایا؟ میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے جو وہ شہر شہر پھرتے اور ہمیں ایسی چیز سکھا رہے ہیں. آپ سب لوگ بھی سیکھیں، جائیں ان سے. تو اب آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پیرنی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کہتے، بس کہتے ہیں یہ تو آپ بہت اچھی چیز سیکھ کر آئی ہے. اچھا اچھا اچھا. ڈاکٹر ہی کہتے ہیں آپ تو ڈاکٹر بن گئی ہیں. اچھا اچھا، ڈاکٹر بن گئی ہیں. ڈاکٹر سے کسی ایک چیز کا علاج کرتے ہیں لیکن اس میں ہر چیز کا علاج ہے. صحیح صحیح، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو کسی کو کوئی عادت چھڑوایا آپ نے، کوئی یا آپ کے اپنے کوئی عادت ہو چھوڑ دیا آپ نے، کیسے؟ کسی کو کوئی سمدھا سے کوئی عادت چھڑوایا آپ نے؟ ہاں، ہمارے ایک ریلیٹیو ہے تو ان کو سنائی نہیں دیتا بھائی، بچپن سے ان کو پرابلم ہے. اچھا اچھا. تو ان کو بھی میں نے اس طرح ہیلنگ کر رہی ہوں، لیکن ان کو میں نے خود کہا ہے کہ آپ خود جائیں تو آپ سیکھیں تو آپ کو خود زیادہ فرق پڑے گا جب آپ خود سیکھیں گے. تو وہ مجھ سے، میرے پاس آپ کی بکس بھی تھی، میں نے ان کو بکس دی ہیں آپ کی اسٹڈی کرنے کے لیے. کہتے ہیں جی جی بالکل، انشاءاللہ اس دفعہ آئیں گے، وہ آئے گا نا؟ ہاں جی، کہہ رہے تھے کہ میں کب ہے ان کا پروگرام. تو میں نے ان کو بتایا کہ 12 مئی کو ہے راولپنڈی میں. تو کہتے ہیں چلے میں بک اسٹڈی کرتا ہوں، جاؤں گا ان کے پاس. ہاں، راولپنڈی میں کب کو ہے؟ 1 مئی کو؟ 12 مئی کو ہے. 12 کو ہے، ہاں بالکل 12 کو ہے. میں حیران ہو گیا، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ نے 1 کہا. نہیں 12 مئی کو ہے. تو آپ نے کوئی عادت، کوئی ایسا ناپسندیدہ عادت ہے جو آپ چھڑوانا چاہتی ہے؟
काफी तो करने के बाद छूट ही गई है, अभी बहुत हैं वो भी इंशाल्लाह छूट जाएंगी बाकी लेवल करने के बाद। बाकी लेवल करने के बाद तो इस दफा आप आ रहे हैं, बाकी लेवल भी करने वाली है ना? हाँ जी इंशाल्लाह। मेरे हस्बैंड वैसे आर्मी में है ना, वो कह रहे हैं कि उनको आर्मी के थ्रू किसी कोर्स में उन्होंने अप्लाई किया है। अच्छा, कहते हैं दुआ करो मुझे कोर्स मिल जाए तो पिंडी जाके रहे। मैंने कहा मैं तो जरूर दुआ करूंगी कि आपको पिंडी का कोई कोर्स मिल जाए, आप अपने कोर्स करना, मैं अपने कोर्स करूंगी। हाँ जी आप अपने कोर्सेज करना, मैं अपने कोर्सेज करूंगी। जबरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं इंशाल्लाह दुआ करो सब ठीक होगा, मैं तुम्हें जरूर कोर्स करवाऊंगा। नहीं तो उनको भी आप बता दो कि आप भी कर ले, बड़ी जरूरी है ना। नहीं वो मैंने उनको कहा, मैंने कहा पहले मैं कर लूँ फिर मैं आपको भी करवाऊंगी, आप जाना फिर आप भी करना। हाँ अच्छा, आप पिंडी में तो काफी हमारे स्टूडेंट्स है, कर्नल्स है, ब्रिगेडियर्स है, मेजर्स है, काफी अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, तो बहुत अच्छे उनको रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट होते हैं। एक डॉक्टर्स को और एक आर्मी वालों को बड़ा अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो ये आर्मी में क्या है आपका हस्बैंड? मेरे नाइट सुबदार एजुकेशन से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं इस तरह। पढ़ाते हैं आर्मी में, पढ़ाते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बस वो बच्चों का जरा मसला होता है, अभी एक मैं सीख रही हूँ, फिर मैं बच्चों को संभालूंगी, फिर वो सीखेंगे। सबको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट होते हैं। आप देखें कि आप एक हाउस वाइफ है ना? जी जी, तो आप कितने अच्छे बेनिफिट्स है, हर किसी को होता है। बच्चे, छोटे बच्चे हमारे क्लास में बैठे होते हैं, उनको भी इतना अच्छा अल्लाह ताला रिजल्ट देते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैं अपने बच्चों पे भी अप्लाई कर रही हूँ, बच्चे भी माशाल्लाह थोड़ी बेहतर लग रहे हैं बहन का। सही सही। हमारे साथ इस दफा पिंडी में एक छोटा सा बच्चा है, तक मेरे ख्याल में 5-6 साल का होगा, तो वो बता रहे मैं सब लेवल करूंगा, बल्कि मास्टर तक मैं लेवल करूंगा ना। उनके हम रिकॉर्ड तो मेरी मैं अब इस तरह बैठ के डिस्टेंस हीलिंग करती हूँ ना, हाथ रख के। तो मेरी 2 साल की बेटी एक दिन ऐसी बैठी है, तो वो भी हाथ रख के तो इस तरह कुछ पढ़ रही है ना, मुझे उसे देख के हंसी आ गई। मैंने कहा ये देखे ना, इसको भी पता चल गया भी ये अम्मी कुछ करती हैं। तो वो भी कर रही है। सही, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह आपको और खुशियां दे और एडवांस लेवल करें, मास्टर तक इंशाल्लाह जरूर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तमाम लेवल्स करनी है आपने, और इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करनी है, अपना करनी है, और ये हमारे अपने लिए बहुत बेनिफिशियल है ना, मान लिया अपने लिए बहुत अच्छा। हाँ जी, अपने लिए काफी है। मैं पहले तो इतना मुझे थकन महसूस होती थी ना, मैं नमाज खड़े होकर पढ़ सकती थी, तो अब काफी मैं खड़े होकर पढ़ती हूँ और टाइम से उठ जाती हूँ, कोई सुस्ती भी नहीं होती है, तो काफी ना थकन महसूस होती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और खुशियाँ दे और ताकत अता फरमाए। मुझे नाज़रीन को फार्मूले बताने हैं कि किस तरह हम अपने आदात को छोड़ें, इसलिए आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह फिर बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपने याद किया और लोगों को रेडी रखे। इंशाल्लाह हमारा फर्ज बनते हैं कि हम लोगों को जो दर्द दुख है उसमें शामिल हो। बेहतरीन सदका है, बेहतरीन खैरात है ये, और ये बेहतरीन चीज है। सही है, ऐसा है कि नहीं है? आप हाँ जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और आप मानते हैं वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग सिस्टम को? समझा जी, ये 100% मानती हूँ, यकीन, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ, यकीनन आपने लिए होंगे, अब आप लिख ले। सबसे पहले जो नुकसान है, बदतरीन नुकसान जो है वो है स्ट्रेस। जो कोई भी आदत हो, जिस बहुत ज़्यादा आदी हो जाता है किसी चीज़ का, तो कभी थोड़ा टाइम नहीं मिलता है उसको, या खाते हुए या पीते हुए या उस आदत को ना करते हुए इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। तो वो मुसलसल स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस, तो वो फिर इंसान स्ट्रेस में और ज़्यादा मुसलसल स्ट्रेस के दौरान रहते हैं, और फिर वो एक हालत आ जाती है जो कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, और फिर जो है ना वो हो जाता है। वो बिल्कुल तंबाकू नोशी बदतरीन चीज़ है कि इंसान को जब भी गम होते हैं या गुस्से में होते हैं या किसी और परेशानी में होते हैं, तो उनको ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड साथ लेते हैं, और चूँकि उनमें निकोटीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लेते, तो वो स्ट्रेस और गम और बढ़ जाते हैं।
لوگوں کو عارضی طور پہ تھوڑا تسلی ملتے ہیں کیونکہ وہ غم جب کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کچھ کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اس سے چھٹکارا مجھے مل رہا ہے، مگر چھٹکارا بالکل نہیں ملتا اس سے، اور بدترین چیز ہے یہ چیز۔ اس کے میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو سگریٹ نوشی کے میں آپ کو 1 by 1 لکھواؤں گا کہ کون سے برائیاں اس میں ہیں، تو اس عادات چھوڑ سکتے ہیں اور کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک ڈیٹ کو مقرر کرو، ایک ڈیٹ جو ہے وہ مثال کے طور پہ 20 دن کا ایک ڈیٹ رکھ کے، اور یا 1 مہینے کا، پورا 1 مہینے کا رکھ کے، اس وقت تک آپ تمباکو نوشی یا وہ عادت کرتے رہیں، مگر اس کی جو برائیاں ہیں وہ صبح شام پڑھتے رہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کو نفرت آئیں گے۔ نفرت آنے سے کوئی چیز چھوڑ سکتے ہیں، نفرت نہیں آئے ہیں تو پھر آپ کو یاد آتے رہیں گے، اور جب آپ چھوڑیں گے تو آپ کو سکون آئیں گے۔ کبھی یاد بھی آئے گا تو بھی آپ نفرت کریں گے، چلو اللہ کا شکر ہے سکون آ گیا، کس طرح اچھا ہے۔ بینیفٹس لکھے اس کے کہ کتنے بینیفٹس ہیں اس کی ساری چیزیں۔ پروگرام کا وقت نہیں ہے، کالرز کیا کرنا ہے، کالر کو بھی لینے پڑتے ہیں، مگر اس میں ضرور میں اگلے پروگرام میں آپ کو اور طریقے بھی بتاؤں گا، اور بھی طریقے بتاؤں گا، اور اسی طریقہ کو اور زیادہ تفصیل دیں گے، اور میں آپ کو لکھواؤں گا کہ اس کی جو برائیاں ہیں میں نے لکھی ہے وہ لکھ کے لاؤں گا، تمام کے تمام 1 by 1 آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی یہ برائیاں ہیں اس تمباکو نوشی کی، اور جو عادات ہے اس کی یہ برائیاں، باقی عادات ہے وہ آپ خود لکھ کے، اب مجھے نہیں پتا کون سے مثال غصہ ہے، غصہ چھوڑنا ہو تو بھی میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ میں نے ایک فارمولہ بتا دی ہے، اس پہ عمل کریں، اب اسے سٹارٹ کریں انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام، کل کے پروگرام میں اس کا ذکر کروں گا، یا پرسوں پروگرام میں، کسی بھی پروگرام میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس عادات کو چھوڑ سکے، اور زیادہ جو اور عادات ہیں کیسے چھوڑ سکے۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔